اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع کلمہ طیبہ ہے۔ کلمہ طیبہ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں، پڑھتے آئے ہیں، اور کلمہ طیبہ ہی ایک ایسا جملہ ہے جس نے ہمیں ہمارے رب سے جوڑ دیا۔ کلمہ طیبہ کیا ایک سمپل سا لفظ ہے، ایک جملہ ہے جو ادا کرتے ہیں، یا اس کے اندر اور کیا کیا پایا جاتا ہے؟ ناظرین، اس لفظ کو جو ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، ہم نے اس کو بڑا لائٹ لیا، ہم نے اس کو سمجھنے کی کبھی پوری زندگی کوشش ہی نہیں کی۔ کیا آپ میں سے کسی نے اس کلمے کو، آپ کی 50 سال عمر ہوگی، 60 سال عمر ہوگی، 70 سال ہوگی، یا جن کی چلیں 40 یا 30 بھی ہے، آج تک آپ نے کتنی بار کوشش کی کہ آپ سمجھ سکیں کہ کلمہ طیبہ کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ ناظرین، ہماری نظروں میں کلمہ طیبہ کی اہمیت اس لیے نہ ہو سکی، اس لیے کہ ہمیں یہ پیدائشی طور پر ہی ہمیں گفٹ کے طور پر مل گیا، اور خوش قسمتی ہماری، اللہ رب العزت کا کرم ہو گیا کہ ہم جس گھر میں پیدا ہوئے ہمیں یہ اسی وقت سے پڑھا دیا گیا، اور اسی گھر میں ہی ہم نے یہ پڑھا۔ اس لیے ہم نے یہ سمجھا کہ شاید یہ ہر ایک کو ایسا ہی نصیب ہوتا ہے۔ آپ اپنے اور دوسروں کے بیچ میں اگر فرق دیکھنے کی کوشش کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے اور آپ کے بیچ میں فرق کلمہ طیبہ کا ہے۔ میرے اور ہندو کے بیچ میں فرق کلمہ طیبہ ہے، میرے اور کرسچن کے بیچ میں فرق کلمہ طیبہ کا ہے، میرے اور کسی یہودی کے بیچ میں فرق کلمہ طیبہ کا ہے۔ ناظرین، کلمہ طیبہ کا تو بہت بڑا فرق ہوا، اس نے تو زندگیاں بدل کے رکھ دیں۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ کلمہ طیبہ کے اثرات کیا کیا ہوئے۔ ناظرین، آپ نے بچپن سے پڑھا ہوگا کہ کلمہ طیبہ پڑھنے سے پہلے مکۃ المکرمہ کے جو رہنے والے لوگ تھے، وہ تھے جو زندہ اپنی بیٹیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے زندہ۔ پھر اس کے بعد آپس میں لڑائی جھگڑے، قتل و غارت، سب کچھ ان میں یہ ساری چیزیں پائی جاتی تھیں۔ تو کلمہ طیبہ جب انہوں نے پڑھ لیا تو اس کے بعد وہ قدم رکھتے وقت یہ بھی خیال کرتے تھے کہ کوئی چیونٹی ان کے پیروں کے نیچے نہ آ جائے اور نہ دب جائے۔ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد انہوں نے دشمنی رکھی تو اللہ کی خاطر، محبت رکھی اللہ کی خاطر، دوستی رکھی اللہ کی خاطر، یا نفرت بھی رکھی تو وہ بھی اللہ کی خاطر۔ یعنی انہوں نے اپنا آپ اس کلمہ طیبہ پہ وار دیا اور اپنی زندگیوں کو اسی کلمہ طیبہ کے سپرد کر دیا۔ ناظرین، آپ یہ دیکھیے کہ اس کائنات کے جو اعلیٰ ترین الفاظ، اعلیٰ ترین، میں سمجھتا ہوں کہ ان الفاظ میں یہ جو الفاظ ہیں، جیسے کہ کن فیکون کا، یعنی لفظ کن سے یہ کائنات بنی، یہ سمندر، یہ تمام، یعنی یہ جتنی بھی کہکشائیں، گیلیکسی، سورج، چاند، ستارے، تمام ہر چیز اس دنیا میں بھی جو کہ پائی جاتی ہیں، وہ ساری کن فیکون کا ہی نتیجہ ہے۔ تو ناظرین، اس کن فیکون کے بعد جو تقسیم شروع ہوئی وہ کس پہ ہوئی؟ لا الہ الا اللہ۔ ناظرین، آپ یہ دیکھیے کہ لا، سب سے پہلے اس کی بنیاد ہی لا۔ لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں۔ الہ، الہ کا مطلب ہوتا ہے کہ معبود یا پیدا کرنے والا، یا ہمارا بڑا، سب سے بڑا، جو اس کائنات کا سب سے بڑا، یعنی ہم سب کا جو اصلی بادشاہ، جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، وہ ہوتا ہے الہ۔ لا الہ الا اللہ، یعنی کہ اللہ رب العزت کے سوا۔ اس کا مطلب ہے کہ شروعات ہی اس کی ہر چیز کی نفی سے ہوتی ہے۔ جب آپ لا کا لفظ بولتے ہیں تو آپ کہہ دیتے ہیں نہیں ہے، نہیں ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تمام چیزوں کو ہم نفی کر دیتے ہیں۔ نفی سے مراد ہوتا ہے کہ مائنس کر دیتے ہیں۔ مائنس سے کیا مراد ہوتا ہے کہ ہم ٹوٹلی
اگنور کر دیتے ہیں، ریجیکٹ کر دیتے ہیں ہر چیز کو جو بھی اس کائنات میں پائی جاتی ہے، جس کو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ شاید وہ ہمارے لیے کچھ کر سکتی ہے۔ ناظرین، جو انسان ایک بار زندگی میں پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، زبان سے نہیں، دل سے، روح سے سمجھ کر اس کو صرف اس کا رابطہ اور اس کا انحصار، اس کی ڈیپینڈنسی صرف اللہ رب العزت پہ ہو جاتی ہے۔ جو دل سے پڑھے، واقعی جب آپ کلمہ لا الہ پڑھ دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر یہ جتنے مزار ہیں، جتنے بت ہیں، جتنی یہ بارشیں ہیں، یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ ستارے ہیں، ہر چیز جو کہ شرک کا باعث بن سکتی ہے اس کو آپ نفی کر دیتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے دل سے۔ اب ایک بندہ دل سے یہ کلمہ بھی پڑھے لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد وہ کسی مزار پہ بھی جائے اور مزار والے سے جو کہ اس میں سو رہا ہے ابدی نیند، یعنی کہ ظاہر ہے کہ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد یا فوت ہو جانے کے بعد، جان نکل جانے کے بعد، روح نکل جانے کے بعد کسی بھی احترام سے ہم بلاتے ہیں جو مزار میں جو ایک بندہ سویا ہوا ہے قبر میں، کیونکہ پاکستان کا اور انڈیا کے مسلمانوں کا تعلق زیادہ ایسے ہی ہے۔ اس کے بعد آپ ہر چیز سے جب آپ لا کر دیتے ہیں تو اس لا سے مراد ہر چیز اس میں آتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی الہ، یعنی کہ الہ سے مراد ہے کہ ہمیں دینے والا معبود نہیں ہے، ہمارا پروردگار نہیں ہے۔ سمپل پروردگار آپ کہہ لیجئے، رب کہہ لیجئے۔ فار ایگزامپل، گھر میں جو ایک عام نجی سطح پر جو معاملہ ہوتا ہے وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ گھر میں جو والد ہے وہ کما کے لاتا ہے پیسہ تو بچوں کو کھلاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ والد ظاہر ہے کہ ایک سسٹم کے تحت کام کر رہا ہے، اس کو تنخواہ ملتی ہے، تو وہ جو والد ہے اس کو درجہ دیا جاتا ہے کہ یہ گھر کا کمانے والا ہے، اسی سے گھر کا نظام چل رہا ہے۔ لیکن وہ ایک دنیاوی طور پر ہے، دنیاوی طور پر، ورنہ ہمارا جو قلبی ہے، جو ہمارے دل کے اندر جو احساس ہے وہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ رب العزت دیتا ہے۔ اللہ نے ذرائع بنائے ہوئے ہیں، پانی برسانے کا ذریعہ اللہ نے بارش رکھا ہوا ہے، زمین سے چشمے رکھے ہوئے ہیں، اس طریقے سے یہ سب ایسے ذرائع ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ پھل پیدا کرنے کے ذرائع اللہ نے درخت بنا دیے، درختوں پہ پھل لگتے ہیں، کھیتی باڑی میں بھی پھل اور فروٹ اور سبزی اور سب کچھ لگتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھل کھیتوں میں بھی لگتے ہیں، عام جھاڑیوں میں بھی، جیسے آپ اسٹرابری کا ہی سمجھ لیجئے۔ ناظرین، اللہ رب العزت کا یہ نظام ہے کہ اللہ نے سب کو تقسیم کی ہوئی ہے، ان چیزوں کی جو یہ ذمہ داریاں تقسیم کی ہوئی ہیں اور سب کی ذمہ داری خود لی ہوئی ہے۔ تو ناظرین، آگے جب آپ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، یعنی جب اسی کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ نے اپنے آپ کو ایک سانچے میں ڈھال کے اب آپ نے اپنے آپ کو مسلمان کر لیا ہے، کیونکہ اب آپ نے اللہ کو بھی اکیلا مانا کہ اس کے سوا کوئی نہیں ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اب کرسچن، ان کو معلوم ہے کہ خدا ہے، لیکن کیونکہ خدا کے علاوہ بھی ایک ثم نعوذ باللہ کہ مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بیٹا بنا ڈالا، تو پھر ظاہر ہے کہ جیسے باپ کی طاقت ہوتی ہے ایسے بیٹے کی ہوتی ہے، تو یہ پھر وہ لا اس میں نہیں رہا، کیونکہ اگر باپ ہے تو پھر بیوی بھی ہے، تو پھر تب بیٹا بھی ہے، تو استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ اس لیے مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے، اللہ رب العزت نے اسی لیے جو سورہ اخلاص فرمائے کہ قل هو اللہ احد، کہ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ احد سے مراد ایک ہے، ختم، وہیں پر ساری کہانی ختم، وہیں پر ہی سب قسم کی ڈسکشنز ختم ہو جاتی ہیں، وہ اکیلا ہے، خلاص یہی پہ بات۔ اور محمد رسول اللہ سے مراد ہے کہ جی اب آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم ہستی کو اللہ رب العزت کے ساتھ، مطلب یہ ہے کہ زمین پہ اپنا جو ہے وہ بڑا مقرر کر لیا کہ جی ہمیں اب زندگی گزارنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت پہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اور یہ جان کے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ نے جو کچھ
ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیا ہے، ہمیں اس پہ ایمان لانا ہے، تو وہی عالم غیب کہلاتا ہے۔ ناظرین دیکھیے، ناظرین ایک اللہ کو ایک ایسا نظام چاہیے تھا، اللہ کو جو ایسا نظام جس پہ یہ ساری دنیا قائم ہوئی ہے کہ فرشتے جو ہے وہ عبادت کرتے ہیں اور سارے کام بھی سر انجام دیتے ہیں اللہ کے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ اللہ کو سنتے ہیں ڈائریکٹ، کئی ان میں جو ہے وہ سب کچھ جانتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ عرش سے جو ہے وہ ان کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین جو سب سے زیادہ ایمان میرے اللہ کو جو جن کا پسند ہے وہ بعد میں ایمان لانے والے لوگ ہیں۔ فار ایگزامپل ہم بات کر رہا ہوں اس دور کے مسلمان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تشریف لائے ہیں، ہم جتنے لوگ ہیں بعد والے، اور ہم اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کی مانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے اس پہ بھی ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو ناظرین جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو اس کلمے کو سمجھیے، اس کے بعد اب مانگنا ہے تو اللہ رب العزت سے، دعا مانگنی ہے اللہ رب العزت سے، کچھ بھی ہے۔ اب بعض دفعہ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے مقرب بندے کون کون سے ہیں، تو پھر ہم وسیلے ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے جو سب سے بڑا وسیلہ جس کو میں سمجھتا ہوں وہ اول اور آخر وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق رب العزت نے کی ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی مجھے کہے جی کہ یہ فلاں مزار والا ایسا بندہ تھا، فلاں مزار والا ایسا بندہ تھا، بھائی میرے پاس تو تصدیق صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جو قرآن میں مجھے دی ہے۔ اولیاء اللہ ہیں، ولی اللہ ہیں، سارے ہیں، سب کو ٹھیک ہے، اللہ نے بتا دیا، لیکن تصدیق میرے پاس کس کی ہے بتائیے؟ میرے پاس تصدیق صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ باقی کا ہم من و عن سے دل سے احترام کرتے ہیں۔ اب جو روحانی سلسلے ہیں وہ چلتے رہتے ہیں سارے، کیونکہ ہم لوگ جو اس سلسلوں میں رہتے ہیں تو ان کو مانتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن بات جہاں لا الہ الا اللہ کی ہے، مانگنے کی بات، دعاؤں کی بات، مجھے دینے والا، مجھے بخشنے والا، میری سانسوں کو برقرار رکھنے والا، مجھے رزق دینے والا، اولاد دینے والا، پیسہ دینے والا، سانسیں چلانے والا، مرنے کے بعد اٹھانے والا، دنیا میں بھی لانے والا، اور مرنے کے بعد اٹھا کے دوبارہ حساب کتاب لینے والا، حساب کتاب لینے کے بعد بھی جنت میں لے کے جانے والا، اول اور آخر ہے ہی میرا اللہ ہے ہی خدا ہے، اس کے سوا کچھ ہے ہی کیا ہے، اور اس کے علاوہ تو کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ تو ناظرین یہ ہے کلمہ طیبہ۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات آئی نا کہ افضل الذکر، سب سے بڑا ذکر، تو وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور ناظرین جو افضل دعا میرے نبی نے فرمائی وہ الحمدللہ ہے۔ ناظرین یہ بات کہ جس بندے نے ایک بار کلمہ طیبہ پڑھ لیا اس پر دوزخ کی آگ حرام ہوگی، لیکن کیسے پڑھا؟ دل سے پڑھا، ورنہ تو ہر مسلمان نے پڑھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تمام مسلمان کیا جنت میں ہی جائیں گے؟ تو پھر جہنم میں جو مسلمان جائیں گے، مرد خواتین جو جائیں گے، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے، جب آپ کو زیارت کروائی گئی، دکھایا گیا، جنت بھی اور جہنم بھی دکھائے گی ساری، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں تو جائیں گے۔ اب بات یہ آ جاتی ہے کہ کیوں جائیں گے؟ وہ اس لیے جائیں گے ناظرین کہ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی ہمارا ایمان مختلف چیزوں پر رہا۔ اب یہاں تک بھی بات ہے، احادیث مبارک میں ہے کہ میرا مال میرا مال میرا مال، یہ کیا لفظ ہیں؟ یہ مسلمان کرتا ہے آج کا، اپنے مال کو ہی اپنا الہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس پیسہ ہے تو میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس یہ ہے تو میرے پاس یہ ہے۔ تو ناظرین اس پہ ابھی مزید بات کریں گے کسی اور ویڈیو میں انشاءاللہ، کہ جنت میں جانے کی سب سے پہلی شرط کلمہ طیبہ ہے، اور کلمہ طیبہ پر قائم رہنا یہ سب سے مشکل ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ جس نے ایک بار بھی شرک نہیں کیا ہوگا اور کلمہ طیبہ پڑھا ہوگا وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ شرک کیا چیز ہے؟ شرک پہ بات کریں گے کسی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور شرک کرنے سے بچائے، اور کلمے پر بھی قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔